الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کا ہمارا درس جو ہے وہ سورہ جاسیہ دوسری مجلس دوسرا حصہ اور آیت نمبر 16، تو ساتھ میں رہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب ہم نے جیسے دستور بنایا ہے کہ درمیانی قرات ہو تو ہم بسملہ نہیں پڑھا کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ دوسرا حصہ تیسرا حصہ ہے۔ اب قرات کی طرف تھوڑی توجہ دیں۔ جب میں قرات کروں گا، چونکہ ہمارے یہاں عام تصور یہ ہے لوگوں میں کہ آیت سے شروع کرو آیت تک لے جاؤ، آیت سے شروع تو آیت تک لے جاؤ۔ اب اس میں ہوتا کیا، سانس ساتھ نہیں دیتی۔ جب سانس ساتھ نہیں دیتی تو ان کی توجہ کہاں ہے، آیت تک جانا، تو تجوید کے احکام ترک ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو اچھی طرح سمجھا دوں گا کہ تھوڑی سی سوجھ بوجھ آ جائے گی۔ جب مدارس میں پڑھایا جاتا ہے نا تجوید، تو ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے علم الوقوف، یعنی کہاں ٹھہرنے کا علم، یہ علیحدہ ہے۔ آپ نے تھوڑی سی تجوید پڑھی تو علم وقف اس میں نہیں آتا۔ علم وقف کے لیے شرط ہے کہ معنی مفہوم جاننا۔ وقف یعنی کیا، کہاں رکنا اور کہاں سے شروع کرنا، اس کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ تو عربی سوم میں کتاب دی جاتی ہے، تو عربی اول دوم عربی سے تھوڑی مناسبت ہو جاتی ہے نا، پڑھایا جاتا ہے۔ لیکن وہ پڑھانے کے باوجود بھی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو آج میں اچھی طریقے سے آپ کو بتاؤں گا، آپ کے سمجھ میں آئے گا۔ جن کے پاس تھوڑا سا گرامر ہے تو ابھی سنیے میں کیسے پڑھ رہا ہوں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ 3 وقف کیے۔ اس وقف کا نام کیا، تعلیمی، لکھا ہوا کتاب میں اختباری، ایک سانس نہیں پڑھ سکتے۔ اب دیکھیے پہلے کیا ہے، فعل وَلَقَدْ آتَيْنَا، ہم نے دیا، ہے نا۔ اس کا مفعول کیا، 1 بنی اسرائیل، 2 کتاب، 3 حکم، 4 نبوہ، ہے نا۔ بات ختم ہو گئی، پوری ہو گئی۔ فعل تبدیل ہو رہا ہے، وَرَزَقْنَاهُمْ، رزق فعل نا فاعل، جیسے عطا یاتی فعل نا فاعل، تو رزق فعل نا فاعل، تو فعل دوسرا ہے۔ مطلب نبوت، حکم، کتاب کس کے ساتھ ہے، اور بنی اسرائیل عطینا من الطیبات، پاکیزہ چیزیں ہم نے عطا کی، ہم یعنی بنی اسرائیل۔ پھر فعل دوسرا ہے، وفضلناہم۔ اب آپ بتائیے معنی صحیح ہوئے؟ لیکن اگر آپ اس طرح پڑھیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ۔ اب ہمارے یہاں سکھایا گیا ہے کہ جوڑو، بس تو جوڑ دیا، وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ ضرورت تھی جوڑنے کی؟ جی نہیں تھی، لیکن معنی فاسد نہیں ہوئے، نماز ہو گئی۔ لیکن آپ جیسا آدمی سمجھے گا کہ یہ علم وقف نہیں پڑھا ہوا ہے۔ لیکن ایک جگہ میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ احزاب آخری آیت، سمجھ میں آیا؟ فعل سورہ احزاب میں عذب یعذب، فعل ہوا نا، فاعل اللہ، لیعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات، تاکہ عذاب دے۔ اگر آپ رک گئے یعذب اللہ المنافقین والمنافقات والمشرکین، آپ کو چاہیں کہ پھر جوڑیں والمشرکین والمشرکات، صحیح ہے نا۔ آگے کیا ہے، وَيَتُوب، فعل تبدیل ہو گیا، وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مگر وہ جوڑتے ہیں نا، والمشرکین والمشرکات والمشرکات وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کیا ہوا، نماز فاسد ہوئی۔ اب سمجھ میں آیا اچھی طریقے سے؟ تو کوشش کریں
علم وقف بھی حاصل کریں، جو تجوید یہاں پڑھے ہوئے ہیں دوسروں کو سکھاتے ہیں، ملتی ہے جامع الوقف کر کے، اردو میں کتاب ایک ہے جی۔ تو آپ سنیے، اور ہم نے دیا، عطا کیا، جو بھی ترجمہ کریں، بنی اسرائیل کو، مفعول ہوا کس کا؟ عطایا کا، اور کتاب اور حکومت اور نبوت۔ اب دوسرا فعل شروع ہوا، اور ہم نے بنی اسرائیل کو پاکیزہ چیزیں بحیثیت رزق کے عطا کی۔ اب تیسرا فعل شروع ہوا، اور اس زمانے کے سارے لوگوں پر انہیں فضیلت بھی بخشی۔ تو شروع کرتے ہیں بنی اسرائیل۔ بنی اسرائیل جانتے ہیں سبھی، پھر بھی یاد کیے دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، بھائی یوسف کہتے تھے نا 11 کوکبہ، اور وہ خود جب مصر میں آئے تو یہ 12 بیٹوں سے جو اولاد ہوئی وہ کیا کہلائی جاتی ہے؟ بنی اسرائیل، چونکہ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام کیا تھا؟ اسرائیل جی۔ اب نوح علیہ السلام بنی اسرائیل میں نہیں، یہ تو پہلے گزرے ہیں، پہلے کے انبیاء یہاں سے، تو اکثر انبیاء یہ قوم ہے، انہیں کہا جائے گا بنی اسرائیل۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے انہیں کتاب دی۔ کتاب کون سی؟ دیکھیے الف لام لگا ہوا ہے، تو الف لام سے ایک خاص کتاب ہو گئی، تو سمجھ میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کو تو تورات دی گئی۔ تورات کا قرآن شریف میں ذکر ہے کہ انا انزلنا تورات، ہے نا، فیہ ھدی و نور۔ تو بنی اسرائیل کو جو کتاب ملی اس کا نام کیا؟ تورات۔ تورات کا کیا مطلب؟ بھائی ہم کہتے ہیں کہ قرآن تلک آیات الکتاب المبین، سورہ یوسف میں ہے نا، الف لام را، انا انزلناہ قرآن۔ تو ہمیں جو کتاب ملی ہے اس کا دوسرا نام قرآن، یعنی بار بار پڑھی جانے والی۔ تو یہ جو تورات ہے، ہم نے جو تورات انہیں عطا کی، کیا تورات میں کیا ہے؟ نور ہے اور وہ ہدایت ہے۔ تورات کے معنی کیا؟ تعلیمات، جس میں تعلیمات ہیں، جس میں توجیحات ہیں قانون کی۔ بھائی 10 احکام تو ملے موسیٰ علیہ السلام کو، وہ تو تختیوں پر سے لکھ کر آئے، مگر اس کی توجیح کہاں؟ تورات۔ تو توجیحات تھی، تعلیمات تھی، قانون کی نظام بندی تھی، عمل کیسے کریں، سب کچھ تھا۔ یہ ہے تورات۔ لیکن خاص جو میں اب توجہ چاہتا ہوں کہ سنیں، آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسولی، کتاب کے بعد کس کا ذکر آتا ہے؟ رسول کا۔ یہاں کتاب کے بعد کس کا ذکر ہے؟ حکومت کا، پھر نبیوں کا۔ نبوت یعنی نبوت، رسول ہو نبی ہو۔ بس اس نقطوں کو آج سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو ایسا کیوں؟ کتاب انہیں ہم نے عطا کی، تورات، اس کے ساتھ ہے حکم، حکومت۔ اب اس کا ترجمہ کچھ بھی کریں، حکومت، بادشاہت، خلافت، جو بھی ہے۔ نبوت بعد میں، پھر رسول کے اوپر کتاب نازل ہوتی ہے نا، اور پھر انبیاء آتے ہیں اور وہ انبیاء اس کتاب کو عوام تک پہنچاتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ مگر حکومت کا ذکر ہے، اس کو مقدم کیوں کیا گیا؟ اس سے آج امت مسلمہ محروم ہو چکی۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مسلمانوں کا انحطاط کیوں، ذلیل کیوں، محکوم کیوں؟ تو سنیے گا، بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی، حکومت کیوں دی گئی؟ تاکہ پڑھیں، پڑھ کر سنائیں؟ نہیں، پڑھ کر تو ہم بھی آپ کو سنا رہے ہیں کہ نہیں جی۔ مردوں پر پڑھیں؟ نہیں، اس کے احکام، اس کے توجیحات، اس کے قوانین کو لوگوں پر نافذ کریں۔ یہ نوٹ کر لیں، جنہیں کتاب سے نوازا جاتا ہے انہیں حکومت عطا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ کیوں؟ تاکہ اس کتاب کو نافذ کریں۔ تو آسمانی کتاب، چاہے ہو تورات ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، کس لیے دی جاتی ہے؟
اللہ کے احکام کو نافذ کریں. دیکھیے ایک عام آدمی ہے، جیسے کہ آج کل مفتی صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، شیخ ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ سے زیادہ دعوت دے سکتے ہیں، نافذ نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں؟ نہیں. تو معلوم ہوا کہ جو ہمارے پاس کتاب ہے، ہم اتنا خوش ہو رہے ہیں کہ ہمارا پورا عمل کتاب پر ہے. نہیں، ہم جھوٹے ہیں. کتاب پر اسے ایک عمل ہو سکتا ہے کہ آپ اسے نافذ کریں. دیکھیے ہم ہندوستان میں کثیر تعداد میں ہیں، پڑوسی ملک سے بھی زیادہ ہیں، مگر ہم کتاب کو نافذ نہیں کر سکتے. دے سکتے ہیں ہدیے میں، شرع کر سکتے ہیں. تو معلوم ہوا حکومت کی کیا اہمیت ہے؟ جی یہ اہمیت ہے کس کی؟ اقتدار کی، خلافت کی. خلافت کو ہم نے کہاں پھیر دیا؟ اگر کوئی خلیفہ ہو تو خلیفہ جب وہ بنتا ہے وہ کیوں، جیسے خلفائے راشدین 4 یا 5 جو بھی ہوں، 5 شمار کرتے ہیں، مشہور 4 ہیں لیکن وہ 5 ہیں. کیوں خلیفہ؟ اللہ کی کتاب کو نافذ کیا. ہم نے کسی خلیفہ بنائے جانتے ہیں؟ آپ میں سے کوئی ہے مرید کسی خلیفے کا؟ کتاب ان کو کافی نہیں تو لگاتے ہیں حضرت قادری، چشتی، سہروردی، یہ نام لگاتے ہیں. کتاب کافی نہیں تھی ان کو. بھائی کتاب بس ہے ہمارے لیے، کتاب کافی ہے. جی کیوں نام لگواتے ہیں سب؟ کس کے خلیفہ ہیں؟ کتاب کو نافذ کریں. یہ کون سے سہروردی اور چشتیہ کو نافذ کر رہے ہیں؟ تو یہ حالت ہے. مگر ابھی سنیے گا، کمپنی میں سپروائزر ہوتا ہے نا؟ کمپنی میں کیا جنرل مینیجر بھی ہوتا ہے، اور کیا چیف اکاؤنٹنٹ بھی ہوتا ہے، اور 1000 لیبر ہوتے ہیں. سب کمپنی کے کیا ہیں؟ پاس کام کرنے والے ہیں. صادر آتا ہے نا بھائی سب نوکری کر رہے ہیں کہاں؟ کمپنی میں. مگر ایک سپروائزر یا ایک جنرل مینیجر دوسروں کی طرح کمپنی میں آئے اور آج کل وہ انگوٹھا لگاتے ہیں، بسمہ لگائے اور نکل جائے، تنخواہ لے بس. آپ بتائیں اس سپروائزر کو اس کی پوسٹ سے محروم کر دے گی کہ نہیں کمپنی؟ تم تو عام آدمی کی طرح آتے ہو خلاص. یا کوئی جنرل مینیجر ہو، کوئی بھی ہو جس کی ذمہ داری سونپی گئی ہے، وہ عام آدمی کی طرح آئے اور جائے تو اس کو اس پوسٹ سے محروم کر دیا جاتا ہے. تو سنو اے مسلمانوں، یہ کتاب ہمارے لیے پڑھنے کے لیے نہیں دی گئی. کس کے لیے؟ نافذ کرنے. اسپین تک چپے چپے تک اسلام پہنچا. کب تک رہا؟ جب تک کہ وہ قرآن کو نافذ کرتے رہے. جس وقت انہوں نے قرآن کو پڑھنے کے لیے، دعا کے لیے بجائے زندوں کے مردوں کا منشور بنایا تو حکومت ان سے چھین لی گئی. کیا ضرورت ہے؟ میں حکومت کیوں دی گئی تھی؟ نافذ کرنے. کیوں پوچھتے ہو کہ مسلمانوں کی زب و حالی کیوں، پستی کیوں؟ 1000 سال مسلمانوں نے حکومت کی ہے. آپ دیکھیں ہندوستان کی تاریخ، 800 900 1000 ہی پہنچتے ہیں. وہ کوئی قوم ایسی نہیں ملے گی جنہوں نے 1000 سال حکومت کی ہو. ٹٹولی آپ ٹٹولی. جی جب انہوں نے قرآن کو نافذ کرنا چھوڑ دیا، اللہ نے انہیں محروم کر دیا. بھائی یہ تو ہم اب لوگ پوچھتے ہیں وہ سیاست کی بات نہ کریں. اچھا سیاست کی بات نہ کریں تو سیاست نااہلوں کے ہاتھ میں دے دیں. بھائی یہی نافذ کریں، اب بھی وہ واپس آ سکتی ہے. مگر نہیں، بٹے ہوئے ہیں. تو بہرحال اس کو ذہن میں رکھیے کہ حکم، اقتدار اس کے ساتھ کیوں. اب ظاہر ہے کہ یہ تو بنی اسرائیل کے لیے ہے، ابھی تو ان کا قصہ چل رہا ہے. تو ہمیں بھی کتاب دی گئی. یہ کس لیے دی گئی؟ پڑھنے کے لیے. مردوں کا منشور، ہاں تراویح میں پڑھیے، ختم کیجئے. نافذ کرنے کے لیے. تو مطلب یہ ہوا کہ امت مسلمہ اپنی ذمہ داری نبھا نہیں رہی ہے. اوپر سے کیا کرتی ہے؟ قرآنی تعلیمات کو عام کریں. نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے نا. قرآنی تعلیمات انہیں پسندیدہ، ان کی پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اپنی اپنی جماعتی اور اپنے اپنے مذہبی تعلیمات. اب سنیے گا، والنبوت، نبوت بنی اسرائیل کا ذکر ہے.
بڑا فخر کرتے ہیں بنی اسرائیل. کیا فخر کرتے ہیں؟ کہ ہم ایسی امت ہیں کہ سب سے زیادہ انبیاء ہم میں ہیں. بالکل صحیح. ہمارے یہاں تو ایک ہی نبی آیا ہے نا جی. تو غور سے سنیے گا, غور سے اس لیے سنیے کہ بات کا مفہوم علیحدہ نہ ہو جائے. بنی اسرائیل میں کثرت سے انبیاء ہے. آپ جانتے ہیں عیسیٰ ابن مریم کے بعد علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک کے فترہ زمانہ کافی دور چلا گیا. آدم علیہ السلام سے لے کر نوح علیہ السلام تک کا زمانہ کافی دور کا ہے. جب فساد برپا ہوا اور قوم نوح نے اپنے اپنے جو ان کے کیا علماء تھے, رہبان تھے, وہ انتقال کر گئے, تو لوگ انہیں ملنے آتے تھے تو شیطان نے مشورہ دیا کہ ناراض نہ ہو, ان کے بت بنا دیجیے. تو مطلب ہے کہ فساد ہو گیا. کوئی اب اس وقت تو ٹیلی فون ٹیلی گرام تھے نہیں, تو کہتے تھے کہ وہ تو فوت کر چکے, یہ ان کا کیا مورتی ہے. تب کون آئے؟ نوح علیہ السلام بھیجے گئے. تو سمجھانا کیا چاہتے ہیں ہم؟ اے بنی اسرائیلیو, تم فخر کرتے ہو, نبی کب آتا ہے جب تم میں فساد ہوتا ہے. نبی کب آتا ہے؟ جب قوم میں فساد, ضلالت, گمراہی, شرک, تب نبی آتا ہے. تو تم میں انبیاء اکثر آئے اس لیے کہ فساد تم میں جلد بجلد آتے گیا, اور فساد میں تم زیادہ سب قوم سے آگے بڑھ گئے. یہ نہیں سوچتے ہو فساد جانتے ہو کیسا فساد؟ جانتے ہو تو نیچے بیان ہو رہا ہے, مگر ایک فساد بتاؤں. آج بھی یہ ناسور بنے ہوئے ہیں. نام جو ہے ہٹلر ہے نا, جس نے کئی لوگوں کو موت کے ہاتھ اتار دیا, اس نے فیصلہ کہ اس قوم کو زندہ رہنے کا حق ہی نہیں, اتنی گمراہ قوم ہے. دیکھیں فساد, ان میں فساد ہے. کتنے لوگوں کو مارا ہوگا تو آپ جانتے ہیں, 50%, 80%, لیکن چھوڑ دیا کچھ لوگوں کو. تاریخ نے نوٹ کیا, دانشوروں نے پوچھا کہ جب آپ نے یہ فیصلہ کیا کہ اس قوم کو زندہ رہنے کا حق نہیں, تو صفایا کیوں نہیں کیا؟ یہ تھوڑے سے باقی کیوں رکھے؟ کیا جواب ملتا ہے؟ پڑھے ہوں گے آپ نے, سنے ہوں گے جی. اگر میں ساروں کا صفایا کروں تو لوگ مجھے ہی ملعون کہیں گے. یہ اس لیے کہ دنیا والے دیکھیں گے میں نے جو فیصلہ کیا تھا وہ صحیح تھا. یہ بالکل ناسور ہے, گندگی ہے, فساد ہے. اللہ اللہ, ساری دنیا میں جو مشکلات ہو رہی انہوں نے کر دیا. بچوں کو مارا جا رہا ہے, عورتوں کو مارا جا رہا ہے, شہر کے شہر پر یہ جو فساد, یہ سب یہ سبب ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے انہیں کتاب دی نافذ کرنے, اور کتاب حکم اقتدار بھی دیا, نبوت بھی دی, مزید ہم نے انہیں پاکیزہ روزے عطا کی. کون سی روزے؟ کنعان میں تھے, سب آئے مصر میں, تو مصر کی سرزمین زرخیز, روزی کی فراوانی ہوئی. پھر غلام بنا دیے گئے, کیونکہ کتاب کو نافذ کرنا چھوڑ دیا تو فرعونیت غالب آئی اور یہ مغلوب. پھر ان پر انعام کیا. موسیٰ علیہ السلام آئے, دیکھیے فساد آیا, موسیٰ علیہ السلام آئے, لے کر گئے میدان میں, سینا میں. پھر من و سلوہ, رزقناہم من الطیبات. جانتے ہیں من, شبنم گرتی تھی پتوں پر تو گوند جمع ہو جاتا تھا. جیسے جس علاقے میں ببول کے درخت زیادہ ہو نا, درخت پر گوند جمتا ہے, وہ کھاتے ہیں بچے. مگر یہ تو اللہ کی جانب سے تھا. اور سلوائے پرندے. اس کے بعد انہوں نے نافرمانی کی, ہمیں تو دال اور لہسن اور پیاز چاہیے. پھر انہیں شام واپس دیا گیا. شام بھی زرخیز زمین. آج دیکھیے شام ہے, فلسطین ہے, یہاں کی کوئی بھی چیز عمدہ سے عمدہ. یہ ہو رزقناہم من الطیبات. تو یہ ہے بنی اسرائیل کی داستان. اب سنیے, فضلناہم علی العالمین. یہ عالمین کو آج گرامر والے توجہ دیں. ہم نے ترجمہ کیا کیا کہ اس زمانے کے لوگوں پر ہم نے انہیں فضیلت دی. ٹھیک ہے نا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ انبیاء آیت نمبر 107 یعنی اخیر میں
آخر کے پہلے کیا ہے؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. آپ کے بارے میں بھی کہا گیا رحمت ہے سارے جہاں کے لیے. اب ہم ترجمہ یہ نہیں کرتے ہیں کہ اس وقت کے، مگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی ہے سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین. تو اللہ تعالیٰ سارے جہاں کا رب ہے، پالنہار ہے. اللہ کے رسول سارے جہاں کے لیے کیا؟ رحمت ہے. اور بنی اسرائیل کو اس وقت کے لوگوں پر جو تھے، اس وقت تو مختصر سی جو دنیا تھی اس پر ہم نے فضیلت بخشی، کیونکہ ان کے پاس کتاب تھی. مشرکین مکہ اس کتاب نہیں تھی. اب اس کا ترجمہ بھی سب غلط کرتے ہیں. جہاں پر وما ارسلناک الا رحمت للعالمین تو کیا کہتے ہیں ہمارے یہاں؟ سرکار دو عالم ہے نا جی. یہ دو کیسے ہوا؟ دیکھیے ایک ہے عالم. کیا ہے؟ عالم. تو اس کا تثنیہ یعنی دو آنے آئینے، جانتے ہیں نا؟ آنے آئینے سے اسنین اور اسنانے، آنے آئینے. تو یوں کہیں کہ عالمان عالمین تو کیا ہو گیا؟ دو. اور اس کو اون اینت ہو گئے ہو جمع، جیسے متقون اولئک هم المتقون للمتقین. تو اسی طریقے سے عالم عالمان عالمین. تو وما ارسلناک الا رحمت للعالمین نہیں ہے، عالمین جمع ہے سارے جہاں کے لیے. تو کون سے سارے جہاں؟ وہ اللہ تعالیٰ پروردگار سارے عالم کا. کتنے عالم ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں، سمندر کے نیچے کتنے ہیں، کتنے عالم ہیں، آسمان پر، یہ سارے جہاں کا رب پالنہار ہے. اور اللہ کے رسول دو نہیں، اللہ کے رسول رحمت ہیں. تو رحمت کیسے؟ سارے عالم پر رحمت کیسے؟ رحمت کیوں نہیں ہوئی؟ آپ نے توحید کی دعوت دی، دشمنوں تک دعوت لے کر گئے. آپ کے دشمن نے دعوت قبول کی، رحمت ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ جنہوں نے دعوت قبول کی ان کے لیے رحمت، جنہوں نے نہیں قبول کی ان کے لیے رحمت. سارے عالم کے لیے آ کر رحمت ہی رحمت. اور اصل رحمت یہ ہے کہ جس وقت ضلالت کا زمانہ تھا تو آپ نے توحید کی دعوت دی، تو قیامت تک کے لوگ جو اس دستور پر چلیں گے رحمت ہی رحمت. اور یہ بنی اسرائیل اس وقت کے لوگوں. تو عالمین کا ترجمہ خیال رکھیں، سارے جہاں کے لیے. اور ویسے بھی سارے جہاں، چوٹیوں کے حقوق، بیلوں کے حقوق، گایوں کے حقوق، بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ رب العالمین ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. اب ہم عود کرتے ہیں بنی اسرائیل، اس وقت کے جہاں والوں پر فضیلت دی. کیوں؟ کہ اس وقت کوئی اہل کتاب نہیں تھا، کسی کے پاس کتاب نہیں تھی. جب تم میں پھر فساد آیا تو کون آئے؟ ان کی اصلاح کے لیے عیسیٰ ابن مریم آئے. اب یہ اس بات کو بھول جاتے ہیں. اور ان کی اصلاح کے لیے پھر یہ آخری نبی آیا. تو ابھی مزید سنیے، اب دوسری آیت شروع ہو رہی ہے. لیکن دوسری آیت شروع ہونے سے پہلے تورات کے بارے میں آپ کو تھوڑی سا بتاؤں. تورات جانتے ہیں، طہا بن یسار رضی اللہ عنہ اور عبداللہ ابن عمرو ابن العاص، انہیں کون نہیں جانتا ہے، یہ تورات کا مطالعہ کرتے تھے. تو یہ پوچھتے ہیں کہ تورات میں ہے کیا؟ تو بتایا کہ تورات میں بہت کچھ ہے. تورات میں کیا ہے؟ تو تورات میں کیا ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو قرآن شریف میں آیت ہے وہ کیا ہے تورات کی، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں تو پھر ہمیں اندازہ ہوگا کہ تورات میں کیا ہے. جی ہمارے یہاں جو آیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں وہ یہ ہے کہ یا ایوہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا. دیکھیے شاہدا مبشرا نذیرا و داعیا الی اللہ و سراجا منیرا، ہے نا؟ یہی آیت تورات میں ہے. مگر کیسے انہوں نے پڑھ کر سنائے؟ ارسلناہ یعنی ہم جو نبی بھیجیں گے شاہدا مبشرا و نذیرا، اور کیا؟ حجزا للأمیین،
امیین کی فکر رکھے گا. ولا یجزی السیئۃ بالسیئۃ تورات کی عبارت ہے. اور برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دے گا. ویعفو ولیعفو درگزر کرے گا. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ تورات میں یہ چیزیں لکھی ہوئی تھیں. اور انجیل تو عیسیٰ ابن مریم کہتے تھے مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد. تو بہرحال تورات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پہچان اور نشانیاں موجود تھیں. اب چونکہ وہ بیان شروع ہو رہا ہے تو سنیے گا. وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَمَا اخْتَلَفُوا إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ. اب پھر فعل دوسرا شروع ہوا. ہم نے انہیں دیا. کیا دیا؟ بینات من الامر دین کے معاملے میں کھلی ہوئی باتیں. ایک چیز اس کے باوجود انہیں اختلاف کیا. اختلاف کیوں کیا؟ جہالت کی بنا پر نہیں، علم کی بنیاد پر. سرکشی. تو 13 عرب فیصلہ کرے گا قیامت کے دن جس میں اختلاف کر رہے ہیں. تو سنیے گا. بینات من الامر دین کے معاملے میں انہیں واضح نشانیاں کیا دی گئی تھیں؟ عقائد صحیحہ جیسے قرآن میں ہے، اعمال صحیحہ، اخلاق حسنہ. کوئی بھی مسئلہ دین کا تو اس بنی اسرائیل کو مخمصہ ابہام معمہ میں نہیں رکھا گیا تھا. جیسے قرآن شریف کھول کھول کر بیان کرتا ہے. کیوں؟ تاکہ لوگوں کو دعوت دیں اس دین الہی کی. ابن عباس کیا فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ سنیے گا اس بینات من الامر کی شرح میں کہ انہیں ایسے نشانیاں اور ایسے تعلیمات واضح طور پر انہیں دی گئی تھیں کہ جس کے ذریعے سے جب بھی یہ اس آخری نبی کو دیکھیں تو پہچان جائیں اور مانیں اور ایمان لائیں. مگر انہوں نے کیا کیا؟ نہیں، جان بوجھ کر پہچانا نہیں، جان بوجھ کر تسلیم نہیں کیا. تو انہیں محروم کر دیا گیا سیاست سے بھی اور قیادت سے بھی. تو سنیے 2 مثالیں دوں گا، ایک مثبت اور ایک پہلو، کافی ہو جائیں گے ہمارے لیے. اب جیسے عبداللہ ابن عمرو بن العاص تو پڑھتے تھے، مطالعہ کرتے تھے تورات کا. اس وقت لقمان حکیم کے بھی جو صحیفہ جو کتابچہ تھا اس کا بھی مطالعہ کرتے تھے. جیسے ہمارے یہاں زمانہ ہوا احیاء العلوم غزالی کا مطالعہ کرتے ہیں، ابھی بھی گھروں میں پڑھی ہوئی ہے. تو عبداللہ بن سلام تو عالم تھے یہودیوں کے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تورات میں لکھا تھا کہ جب یہ آخری نبی آئے گا جس کے انتظار میں تم مدینہ میں آ کے بسے تھے نا، جانتے ہیں نا، نذیر، قیقاع اور بن نذیر، اس کے انتظار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. مگر پہچانے کیسے؟ اس میں لکھا ہوا تھا کہ 3 سوالات ہیں وہ نبی کے سوا کوئی نہیں جانتا. تو سنیے گا. عبداللہ بن سلام آئے، کہا کہ آپ اللہ کے رسول ہو، بتلائیے کہ قیامت کی پہلی نشانی کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ مشرق سے ایک بڑی آگ آئے گی، سب کو مغرب کی طرف بھگائے گی. کہاں بھگائے گی جانتے ہو نا؟ شام، تاکہ حساب کتاب شروع ہو جائے قیامت کے دن کا. جواب صحیح ملا. قیامت کے دن مطلب قیامت واقع ہونے کے بعد جنت میں لوگوں کی پہلی ضیافت، مہمانی، میزبانی کس کھانے سے کی جائے گی؟ فرمایا حوت کی مچھلی کی کلیجی. تیسرا سوال کیا کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے کبھی ماں کی شکل کا، کبھی باپ کی شکل کا، ہے نا، کبھی ماموں کے جیسا، کبھی خالہ کے جیسا، کبھی چچا کے جیسا. ایسا کیوں؟ سوچنے کی بات ہے. تو اس وقت تو یہ میڈیکل نہیں تھا نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اگر باپ کا پانی سبقت کر جائے تو باپ کی شکل پہ پیدا ہوگا، یعنی اس کے خاندان کے، اور اگر ماں کا پانی سبقت کر جائے تو ماں کی شکل کا. کتابوں میں لکھا ہوا تھا، ایمان لے آئے، ایمان لے آئے.
عبداللہ بن سلام بہت مشہور ہے. اب رہا سوال قوم یہود کا، مخالفت شروع ہوئی. اب تھوڑی سی حدیث کی معلومات، تو اس مناسبت سے حدیث کا بھی ایک لفظ یاد ہو جائے. فرمایا کہ اللہ کے رسول، مطلب یہ ایمان لائے وہ دشمنی کر رہے ہیں، فرمایا کہ اللہ کے رسول ھذا قوم بہت، اگر آپ کو آزمانا ہے تو انہیں بلائے، میرے بارے میں پوچھیے. تو بلایا اور یہ اندر چھپے رہے. پوچھا کہ کیا خیال ہے تمہارا عبداللہ بن سلام کے بارے میں؟ حبرنا و حبر ابننا، اوہو، حبرنا و ابن حبرنا، اور عالمنا و ابن عالمنا. بڑی تعریف کی. حبر کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ ہم تو علامہ جانتے ہیں نا، سمندر ہے، اس سے بڑا کوئی ندی دریا نالے اس کے سامنے کچھ بھی نہیں. تو جب کسی عالم کا تعارف کرتے ہیں نا تو متبحر عالم، مبالغہ ہے، یعنی ان کا علم کیسا؟ سمندر کے جیسا. علامہ کچھ بھی نہیں. تو کیا کہا انہوں نے؟ حبرنا، زبردست، متبحر، اور اسی کے بیٹے باپ کو بھی بنا دیا، اور پھر سادی زبان میں عالمنا ابن عالمنا. تو پھر وہ اگر آپ سے کہیں کہ مجھے تسلیم کرو، آذن اللہ من، اللہ ہمیں پناہ دے ایسی بات سے. اللہ ابھی کہ اگر وہ کہے اتنے میں عبداللہ بن سلام باہر آئے. بھائیو، یہ وہی شخصیت ہے جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. ایمان لے آؤ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. تو کیا کہا انہوں نے جانتے ہو؟ قوم بہتن. ہو اللہ اللہ. شرنا وہ ابن شرنا، جاہلنا وہ ابن جاہلنا. اب اس کے معنی تو آپ جانتے ہیں. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں علم اخبرک انہم قوم بہتن. اب یہ بہت کیا ہے؟ میں نے کہا کہ یہ بہت قوم ہے. تو چلو حدیث کا ایک لفظ یاد ہو جائے. اچھا یہ لفظ قرآن، جی بہتان، مگر وہ بہتان نہیں، افک والی نہیں. آپ صحیح پہنچے. افک وہ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پر بہتان لگی تھی. ان کی کتاب میں جو تعلیمات ہیں اس کے خلاف اس آخر رسول پر بہتان لگائے. تو بہتان کے معنی بہت فرق ہوا نا. جی چلیے آپ وہ پڑھتے ہیں سورہ بقرہ میں کہ نمرود کے سامنے ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، تو لغت بھی یاد ہو جائے. ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق، کہ اللہ تو سورج نکالتا ہے مشرق سے، تو مغرب سے نکال. فبہت الذی کفر، تو کیا ترجمہ کرتے ہیں؟ وہی ہے، بہتن صحیح ہے، مصدر اس کا دوسرا ہے. تو لاجواب ہو گیا، حیران ہو گیا. اور اردو میں بہت، اگر آپ لکھیں گے لفظ ایک ہی ہے اردو کا اور بہتن کا. تو بہرحال بہتن کے معنی آپ حدیث جب پڑھیں گے تو اس کو یاد کر لیں. اچھا، تو دونوں مثالیں آپ کو ہم نے دے دی. ایک نے اس دین کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کیا، اور لوگوں نے قبول نہیں کیا. تو کئی مثال، لیکن ہمیں سمجھنے کے لیے تو سنیے گا آپ. فَمَا اخْتَلَفُوا، اب ذرا توجہ دیں. اختلاف کیا بعد اس کے کہ علم جاءہم العلم بغیم بینہم. اب بغا کسے کہیں گے؟ بغا یعنی آپس میں بغی کی وجہ سے. تو بغی کو سمجھنے کی کوشش کریں. آپ پڑھ چکے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی، اور آخر میں کیا ہے؟ وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی. یہ وہی ہے بغی. لیکن ترجمہ کیا آپ بغی کا؟ بغی کا ترجمہ یہ ہے اسی سے بغاوت. تو نہ اس کے معنی یاد کر لیں، قانون سے اپنے آپ کو باہر نکالنا. ہمارے کہتے ہیں کہ قانون ہاتھ میں مت لو. اب انہیں بغی کیوں کہا گیا؟ انہوں نے جو اختلاف کیا، تورات میں تھا لکھا ہوا کہ یہ آخری نبی، اس کی نشانیاں. تو اختلاف کیوں کیا؟ قانون سے اپنے آپ کو خارج کر دیا. وہ قانون کیا؟ کہ تمہیں محروم کیا اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ تم کتاب کو نافذ کرنا تم نے بند کر دیا. اور تم قانون سے کیسے نکلے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرف منتقل کیا نبوت کو، تم نے قبول نہیں کیا تو قانون سے نکل گئے. تو اس کا نام کیا ہے؟ سرکشی بھی کر سکتے ہیں، لیکن اصل معنی وہی ہیں، بہتان. بھائی کسی کو کہا کہ یہ نبی نہیں ہے تو بہتانی ہوئی نا. تو بہرحال انہوں نے بغاوت کی. لیکن کیا اختلاف ان میں ہوا، اور یہی اختلاف آج ہم میں ہے. تو تھوڑی سی وضاحت کیے دیتا ہوں. ان میں شدید اختلاف ہوا.
بنی اسرائیل میں، جیسے کہ شیعہ کے 12. اب یہ کون سا اختلاف تھا؟ مذہبی اختلاف. اور اب مذہبی اختلاف کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، کیا ہوا اور کیا ہو رہا ہے، اور ہمارے یہاں بھی یہی ہو رہا ہے. بھائی ہمارے یہاں اختلافات کون سے ہیں؟ شدید اختلافات ہیں. ان میں بھی یہ اختلافات ہیں، ان میں بھی مذہب. تو ہوتا کیا ہے، یہ ان اختلاف کی وجہ سے ان کی جو سیاست ہے، حکومت ہے، جو اتحاد ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے. تو دیکھیے، اگر آپ کتاب کو نافذ نہیں کر رہے ہیں، آپ میں اتحاد نہیں ہے، تو حکومت آپ چلا نہیں سکتے. حکومت سے محرومی خود بخود ہو جاتی ہے. تو میں توجہ دیتا ہوں، ہم میں اختلافات ہیں کہ نہیں ہیں. خلیفے کا ایک سلسلہ چل پڑا، یہ کون سا ہے؟ جماعتوں کے، مذہب کے، اور اتنے شدید اختلافات ہم میں بھی ہیں کہ ہمارا شیرازہ بکھر چکا ہے، ہم میں اتحاد نہیں ہے. تو اختلاف ہمارا اس قدر شدید ہے کہ مخالفت پر آ چکا ہے. اس لیے ہم نے آپ سے ذکر کیا تھا کہ مختلف اور اختلاف اور مخالفت. بھائی وطر کی نماز مغرب سے مختلف ہونی چاہیے. کیا مطلب مختلف ہونی چاہیے؟ مغرب کی نماز جو ہے فرض جب پڑھی جاتی ہے تو کیسی پڑھی جاتی ہے؟ دو قاعدہ اور ایک سلام، ہے نا؟ تو مختلف کر دو وطر کی نماز، 2 سلام کر دو، ہے نا؟ اور 2 قاعدے کر دو، یا 1 سلام کر دو تو 1 قاعدہ کر دو. یہ ہوا مختلف. اختلاف ظاہر بات ہے، جب 2 طریقے ہیں تو ایک ہم نے اپنایا اس مسجد میں. بھائی آپ کیوں اپنا رہے ہیں؟ بھائی یہ افضل ہے، آپ ٹھیک ہے. دوسری مسجد میں دوسرا اپنایا، تو یہ تو اختلاف ہوگا نا، کوئی حرج نہیں. لیکن اب یہ اختلاف مخالفت پر آتا ہے، یہ ہے شدت کا اختلاف. وہ مخالفت کا کیا؟ بھائی یہ طریقہ رسول سے ثابت ہے، ہم نہیں پڑھیں گے، ہمارے افضل یہ حال ہے، ہماری بدحالی. اور کئی دفعے میں یہ مثالیں دے چکا ہوں، اور عصر کی نماز کی مثال دے چکا ہوں کہ جبرائیل امین آئے اور 1 مثل پر عصر کی نماز پڑھائے، دوسرے روز 2 مثل پر پڑھائے. تو کہیں 3:30 بجے عصر کی نماز ہوتی ہے، ہمارے یہاں 5:30 بجے. آج کل تو 5:30 بجے یا 5:45 بجے ہوتی ہوگی. تو یہ کیا ہے؟ اختلاف. لیکن اب یہاں سے آپ نکلیں، چونکہ 3:15 بجے نماز نہیں. ایسی کئی مثالیں ہیں. تو ہم میں بھی شدید اختلاف ہوا ہے. دوسری چیز، کتاب ہمارے پاس برائے نام ہے، اس لیے حکومت سے ہمیں خارج کر دیا گیا. اب اللہ کی پناہ، اللہ ہی رحم کرے. اب کیسے ایک ہو جائیں؟ اچھا، دوسری چیز جہاں پر ہے، لوگ کہتے ہیں کہ کافی لوگ ہیں الحمدللہ یہ جو حکومت ہے ہماری، مگر یہ کس نوعیت کی آپ جانتے ہیں؟ اس بنیاد پر نہیں ہے، اس اقتدار پر نہیں ہے جس اقتدار کی نوعیت پر ہونی چاہیے. سب محکوم ہیں، سب محکوم. اور کس کے محکوم ہیں؟ مغربی طاقت سے متاثر ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم یہی دعا کریں گے کہ مسلمانوں کو سمجھ دے، توفیق دے، ملیں، جڑیں. اور یہ اس کا علاج گلی گلی میں تعلیمات قرآنی شروع کر دے تو اختلافات سب مٹ جائیں گے. اب سنیے، اب اور مزید تیار ہے نا سننے کے لیے؟ جی، بہت عمدہ مضمون ہے. ہمارے یہاں کافی ڈھنڈورا پیٹا جاتا ہے شریعت. تو سنیے گا. اے رسول، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ. دیکھیں بہت کچھ کہا جا رہا ہے. جو کتابی الہی کو چھوڑیں وہ ظالم، اور ظالم کا ساتھی شیطان. اللہ فرماتے ہم تو کس کے ساتھی؟ متقین. تو سنیے گا. اے رسول، ہم نے تمہیں، دیکھیں اوپر تھا بینات من الامر، یا شریعت من الامر. فرق ہے نا. یہودیوں کو دین کے معاملے میں مبہم مخمصہ معمہ میں نہیں رکھا گیا تھا. تو اے رسول، آپ کو ہم نے دین کے معاملے میں ایک شریعت پر مقرر کیا. اتنا تو ابھی سمجھے، ٹھیک ہے؟ لہذا اسی شریعت پر چلیے. اور
خواہشات نفس کی پیروی نہ کیجیے. کن کی؟ جو نہیں جانتے. یہ یہودی کہتے تھے کہ جب شریعت موسوی ہے تو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت کیا. تو اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ شریعت کسے کہتے ہیں. بھائی شریعت ہے کیا؟ اس کے پہلے بھی سبق ہو چکا ہے. یہ شرع اللہ لکم من الدین، یہ ہے نا، سورہ شورى میں پڑھ چکے ہیں 13 نمبر آیت میں. شرع اللہ لکم من الدین، یہ آیت ضرور یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ نے شریعت مقرر کی دین میں سے ما وصى نوح والذی اوحینا الیک، یعنی اللہ نے نوح علیہ السلام کو بھی شریعت مقرر کی اور آپ کی طرف بھی ہم نے وحی کے ذریعے شریعت مقرر کی، اور ابراہیم کو بھی ما وصى بھی ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ. آپ نے نام سنتے ہوں گے نا شریعت موسوی. تو کیا شریعت موسوی جانتے ہیں؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. اب ہم شریعت موسوی پر نہیں چل سکتے. اب یہودیوں کی شریعت سے، ان کی جو شریعت تھی اس سے بھی محروم کیا گیا. تو وہ کیا شریعت؟ ایک مثال دیتا ہوں عام فہم. شریعت موسوی میں جو آپ کے پاس ایک بیوی قید حیات ہے تو قید حیات میں رہتے ہوئے اس کی سگی بہن سے بھی آپ نکاح کر سکتے ہیں. لیکن اب شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئی کہ اگر وہ قید حیات ہے، جب تک اسے طلاق نہ دیں، عدت نہ گزر جائے یا متوفی نہ ہو جائے، تب تک اس کی سگی بہن سے شادی نکاح نہیں کر سکتے. یہ فرق ہے شریعت کا، نمازوں کا، روزوں کا فرق ہے. تو اب ہم نے آپ کو ایک نئی شریعت، اور وہ کس سے آئی؟ من الدین. اب ہمارے پاس کیا ہے؟ شریعت. مگر کبھی آپ نے سنا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نہیں سنا. کیوں؟ ہماری یہاں شریعت یہ نہیں چل رہی ہے. کون سی چل رہی ہے؟ نام سنا آپ نے؟ امیر شریعت بہار، امیر شریعت اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، یہ سب ہیں ہمارے یہاں، الگ الگ ہیں. شریعت دیکھیے، ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین کون سا؟ کیا مطلب؟ چلنے کا راستہ کون سا؟ اسلام. تو دین منسوب کس کی طرف ہوا؟ اللہ کی طرف. اور شریعت منسوبی نبیوں کی طرف. ہم نے نوح کو شریعت دی، موسیٰ کو دی، عیسیٰ کو دی، آپ کو بھی دی. اب یہ شریعت لوگوں کی طرف منسوب نہیں ہو سکتی، دین سے شریعت بنی. ہاں ہمارے یہاں مذہب ہیں، مذہب اماموں کی طرف منسوب ہوتے ہیں. تو ہمارے یہاں جو ڈھنڈورا پیٹا جا رہا ہے شریعت کا یہ انہیں غلط فہمی نہیں ہوئی ہے. غلط فہمی نہیں. آج کی آیت ہمارے سامنے بہت اچھی ہے. کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں؟ دیکھیے، یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے تو نہیں ہے نا. بھائی حدیث آپ کو یاد ہوگی، بنی اسرائیل میں کتنے فرقے ہو گئے؟ بھائی 70-71 تو ہمارے یہاں بھی ہوں گے. تو ہو گئے. کیا ہے؟ علم. ہمارے پاس بھی علم ہے، قرآن شریف میں علم ہے، مگر چونکہ ایک شریعت بنا لی. اگر ہم یہ اعلان کریں گے کہ یہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں ہے یا کہ قرآن میں نہیں ہے، تو پھر کیا مسئلہ ہوگا؟ مسئلہ کیا ہوگا؟ جو یہودیوں کے ساتھ بغیم بینہم، حسد، جلن، قانون سے نکلیں گے. کیوں قانون سے نکلیں گے؟ چونکہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا اعلان ہوا اور انہوں نے سوچا کہ ہماری سیادت، ہماری قیادت، ہماری روزی، بھائی روزی روٹی چلتی تھی نا. یہ بھی ان کے کیا کلیساؤں کے امام تھے اور رہبان تھے، علماء تھے، مفتیان تھے. تو مسئلہ درپیش کس کا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ شکم کا مسئلہ درپیش. تو ہمارے یہاں اختلاف شدت اختیار کا گیا. کیوں؟ ہر ایک کے پیچھے یہی ہے جو یہودیوں کے ساتھ میں تھا، بغیم بینہم. کتاب میں کوئی کمی نہیں، اللہ کی کتاب میں کوئی نقص نہیں. تو سنیے بھی، فاتبعھا. مگر آپ کو یہ کیوں کہا جا رہا ہے کہ آپ اسی شریعت کی پیروی کریں؟ کیا آپ دوسری شریعت کی پیروی کرنے والے تھے؟ نہیں. تاکید کے ساتھ ان کی نہ سنیں، کیونکہ یہ خواہشات نفس پر چلتے ہیں. اور انہیں سنانے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب اس رسول سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کی خواہشات پر نہ چلیں. خواہشات کیا؟ یہی خواہشات کہ ہماری سیاست ختم ہوئی، ہماری قیادت ختم ہوگی. انہم، اب سنیے، انہم، یہ لوگ آپ کو کچھ بھی کام نہیں آ سکتے اللہ کے مقابلے میں، کچھ بھی. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ. کون ظالم؟ جنہوں نے کتاب اللہ کو چھوڑا، ترک کیا،
اس کے نفاذ کو ترک کیا، اور جو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ دوسری شریعت کی ضرورت نہیں، یہ ظالم ہیں اور ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ مگر سن لیجئے، اللہ تعالیٰ کس کا حامی ہے، کس کا مددگار ہے؟ متقین۔ اب آپ بتائیے، کتاب الہی کو ترک کرنا، کتاب الہی کے احکام کو نافذ کرنا، یہ اگر ہم چھوڑ دیتے ہیں تو ہم اس امت محمدیہ کی جو شرف ہمیں حاصل ہے نا، کیسے حاصل ہوگا؟ ہمیں محروم۔ اور کیسے اللہ کی حمایت حاصل ہوگی؟ تو سنیے، ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون۔ ھذا یعنی کیا؟ یہ کتاب بصائر، روشنی لوگوں کے لیے، ہدایت اور رحمت کس کے لیے؟ یوقنون۔ تو بصائر دیکھیے، ایک تو ہوتا ہے بصر، بصر کی جمع ابصار۔ کبھی کبھی یوں بھی انتباہ دی گئی ہے کہ اولی الابصار، سمندر کو، پہاڑوں کو دیکھتے نہیں آنکھوں سے دیکھنے والوں، مگر بصائر کا مطلب آنکھوں سے دیکھنا نہیں، ظاہری چیزوں کو دیکھنا نہیں۔ ایک ہے بصر، ایک ہے بصیرت، اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ بصیرت یعنی معنویت، اس کی روحانیت، ہمارے یہاں روحانیت سمجھتے ہیں۔ تو یہ بصائر ہے، یہ قرآن شریف صرف آنکھوں سے دیکھنا نہیں، آنکھیں تو تمہیں دی گئی ہیں، مگر یہ کیا ہے؟ اندرونی روشنی ہے۔ اللہ اندرونی روشنی کیسے ملے گی قرآن سے؟ صرف پڑھنے سے نہیں، سمجھنے سے۔ اور یہی ہم آواز دے رہے ہیں لوگوں کو، اعلان کر رہے ہیں، بھائی قرآن قرآن سمجھیں، تدبر کریں۔ تو یہ ہے بصائر۔ ہدایت، ہدایت کا کیا مطلب؟ پھر کیا ہے؟ رحمت۔ اللہ ہدایت کے بعد رحمت۔ چلیے ایک اور آیت بتاؤں، بنی اسرائیل میں بہت مشہور آیت ہے، آپ سبوں کو یاد ہوگی، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ۔ ہاں، وہاں شفاء و رحمت، یہاں ہدی و رحمت۔ اچھا موقع ہے۔ شریعت میں اور ہدایت میں کیا فرق ہے؟ ابھی تو شریعت جان چکے نا بھائی، سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو صراط مستقیم شریعت، اور یہ کیا؟ ہدایت۔ تو اچھی طرح سمجھ میں آئے گا، یہ قرآنی لغت ہے، تدبر ہے۔ تو شریعت کسے کہتے ہیں جانتے ہیں؟ ابھی تو معلوم ہوا، لیکن فرق کیا؟ آپ نے دعا مانگی اہدنا الصراط المستقیم، وہ بھی راستہ۔ ہم نے آپ کو چلنے کے لیے شریعت دی، وہ بھی راستہ، سب راستہ۔ ذالک الکتاب لا ریب ھدی للمتقین، متقین کے لیے وہ بھی راستہ، سب راستے نہیں۔ صراط المستقیم آپ نے مانگا صحیح راستہ، اس کے معنی ہمارے پاس یہی راستہ۔ تو اللہ نے دے دیا ھدی للمتقین، کتاب دے دی، ٹھیک ہے؟ تو سمجھیں میری بات کو، شریعت کسے کہتے ہیں؟ دیکھیے آپ لوگ بہت جلد سمجھ جائیں گے۔ آپ جب مدینہ سے آئیں گے، طریق جدہ ہے نا، تو طریق جدہ کے بعد آپ کو کیا ضرورت پڑے گی بتائیے؟ جی اسلامک سینٹر آنا ہے تو کیا بولیں گے؟ شاعر عامر بن، ہاں آگے نا، شاعر میں یہ آگے نا۔ یہاں سے مدینہ جائیے، پھر آپ کو پوچھنا پڑے گا کہ شاعر کون سا۔ تو یہ فرق ہے طریق میں اور شریعت میں۔ تو سمجھنے کے لیے شاعر وہ ہے جسے ہم رونتے ہیں، بھائی طریق جدہ میں ڈال دے گاڑی، چلے، سگنل بھی نہیں ملتے، ملا تو اکا دکا، بھاگو، لیکن اب آپ کو رکنا پڑے گا، اب شاعر، اب روندو اپنی گلی کو۔ تو صراط مستقیم کے بعد ہدایت کو اپنانا ہے، کیا کرنا ہے؟ اپنانا ہے۔ طریق جدہ کو اپنانا ہے، جانا کہاں ہے؟ شریعہ۔ تو آپ نے اپنائے ھدی للمتقین، یہ کیا ہے؟ ہدایت ہے، اپنانا ہے۔ جب اپنائے تو کیسے چلیں گے اس ہدایت پر؟ بنی اسرائیل کیسے چلیں گے؟ موسیٰ نے شریعت بتائی، موسیٰ علیہ السلام نے۔ عیسیٰ کی قوم کے کیسے چلیں گے؟ عیسیٰ نے شریعت بتائی۔ ہم کیسے چلیں گے؟ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ واضح ہو گیا؟ چلیے اب رہا رحمت، تو رحمت سے پہلے شفا بھی۔ یہ کیا بات ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، کیا ہے وہ؟ شفاء و رحمہ، اور یہاں کہا جا رہا ہے کیا؟ ھدی و رحمہ۔ تو دیکھیے ہدایت اللہ نے دی، آپ نے اپنایا، شریعت پر چلے، رحمت کی کیا ضرورت؟ بہت اہم نقطہ ہے یہ، ساتھ میں رہیے گا۔
شفا اللہ نے دی. وہ انسان بیمار تھا, اللہ نہ کرے کہ کسی کو ایسی خطرناک بیماری دے, لیکن بیمار ہو گیا, بخار تھا, دعا کیا, مطلب وہ شفا مانوی, یہ شفا وہ ڈاکٹری کی شفا کی بات نہیں کر رہا ہوں. انسان کے اندر دل میں نحوست تھی, شرک کی آلودگی تھی, نور یقین کا چراغ نہیں تھا. کئی اولیاء تھے اور کئی گنبد تھے, مگر توحید کی دعوت دی گئی تو اسے شفا حاصل ہوئی. تو آگے کیا ہے؟ تو رحمت کا کیا مطلب؟ بھائی وہ تو اچھا ہو گیا, شرک کو چھوڑ دیا. جی رحمت کا مطلب یہ ہے کہ اب کبھی وہ آلودگی شرک کی کبھی لوٹ کر نہیں آئے گی, ہے نا. دیکھیے آپ لوگ یہاں پہنچے, کیوں پہنچے؟ تعلیمات قرآن کے لیے پہنچے. تعلیمات قرآن میں نہیں تھے تو وہ شک و شبہ کہ صرف فقہ ہی پڑھتے جائیے. جب آئے ہیں اب کبھی وسوسے نہیں آتے کہ یہ تعلیمات قرآن غلط ہے, بلکہ اللہ تعالیٰ رحمت. تو یہ ہے وہ ہدایت. ھذا ھدن, اس ہدایت کو اپناؤ گے مسلمانوں, اگر اپنائے تو یہ آپ پر میری رحمت ہوگی کہ کبھی آپ میں شک و شبہ نہیں پیدا ہوگا اور واپس نہیں لوٹو گے. ہے مسلمان تیار؟ قرآن کو اپنائیں. کیسے اپنائیں؟ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم, نہ کہ شریعت بہار. جی بات تو تلخ ہوگی مگر بات سمجھ میں آ رہی ہے نا آپ کے. جی چلیے. لقومی یوقنون, گزشتہ سبق ہو چکا ہے. ایمان گھر کر چکا ہو دل میں, کیسا؟ شک والا نہیں, یہ پیران پیر نہیں, یقین. تو ایسے لوگوں کے لیے. اچھا, ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا. اب دیکھیے یہاں وقف اضطراری, اب ملانا پڑے گا, فعل تو ایک ہی ہے نا. جی کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم ساء ما یحکمون. جی ساتھ میں رہیں. کیا گمان کرتے ہیں لوگ جنہوں نے بدکاری اختیار کی. دیکھیے اجترحوا السیئات کیا معنی؟ یہ بدکاری اختیار کی یعنی گناہ کمائے. جیسے کہ آپ پڑھتے ہیں نا کسب, یہ بہت آسان لفظ ہے مگر سمجھنا ہے. جی تو ہم ایمان والوں کو اور ان کو برابر کر دیں گے. سواء محیاہم ومماتہم, یعنی کیا یہ ایسا سمجھتے ہیں, ایسا گمان کر رہے ہیں کہ ایک ایمان لے آئے, اچھے اعمال کرے اور ایک شرک کرے تو کیا زندہ رہنا مرنا نہیں؟ ساء ما یحکمون, کتنا بد فیصلہ کر رہے ہیں. یہ تو اس کا ترجمہ ہوا, مفہوم بھی سمجھ گئے نہیں, بلکہ عدل. جو ایمان لائے گا, اعمال صالحہ کرے گا, اس کا جینا بھی نیکی, اس کا مرنا بھی نیکی. یہ تو مفہوم ہے, آسان ہے. لیکن اب سوچیے حسیبہ کیا ہے؟ حسیبہ سین کے نیچے کیا ہے؟ زیر. جب آپ یحسبو پڑھیں گے تو زبر لگانا ہوگا. کیا؟ تو حسیبہ یحسبو حسبانن, کیا مطلب؟ گمان کرنا. اب اس کا عکس معنی الٹا کرے, حسبہ, تو اب آگے کیا لگائیں گے؟ عکس ہم نے یحسبو. اب اس کے کیا معنی ہوئے؟ اس کا مصدر کیا؟ حسابن, حساب کرنا. دیکھو آسان ہے. وہ حسیبہ یا ہمیں اس کے الٹا کرے, سین پہ زبر, اور حسبان گمان کرنا. اور پہلا حسبہ تو دوسرا یحسبو, کیا معنی؟ حساب کرنا. مگر چلیے ابھی توجہ دیں. اجترحوا السیئات, سنیے صاحب, یہ اجترحوا السیئات کیوں بھائی؟ کسبوا السیئات, اکتسبوا السیئات, اس کے معنی وہی ہیں جنہوں نے برائیاں انجام دی. یہ پہلی دفعہ لفظ آیا ہے, مگر سنیے اے درس والوں اور جو سننے والوں, یہاں کے لوگوں کے لیے اس کا سمجھنا آسان ہے, آپ کو بھی آسان ہے جو میرے درس میں پہلے رہ چکے ہیں. کیا کہتے ہیں ایمان کسے کہتے ہیں؟ تصدیق بالقلب و اقرار باللسان, اس کے بعد موت. ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا. کیا بتایا تھا ہم نے؟ عمل بالجوارح, یہ جوارح. یہاں بچوں کو پرائمری میں یہی پڑھایا جاتا ہے. کیا پڑھایا جاتا ہے؟ تصدیق بالقلب اور کیا؟ اقرار باللسان, عمل بالجوارح, یہ ہے ایمان. اس لیے کہ تصدیق کی, زبان سے اقرار کیا تو بتائیں نا. ہاں تو یہ وہ جوارح. اب دوسرا قاعدہ سنیے, یہ تو یاد کر لیے, اپنے بچوں کو دکھائیں, سنائیں, پڑھائیں. اب سنیے, جرح السیئات, کیا؟ تو تا کیوں آیا؟ یہ بھی آپ کو آسان ہوگا. ہم لے جاتے ہیں بقرہ,
آخری وللہ ما فی السماوات بہت یاد ہے سبوں کو اکثر. لہا ما کسبت وعلیہا مکتسبت. لہا یعنی کیا؟ نفس ہے وہاں پر، وہاں نفس ہے تو نفس مؤنث ہے. تو یہ تا جو ہے نا آخر کی، اس کی بات نہیں کر رہے ہیں، یہ تو نفس کے لیے آیا. لیکن کسبت اور تو یوں سمجھیے کہ لہو ما کسب وَلَهُ مَكْتَسَبَ. سمجھنے کے لیے تو پڑھ سکتے ہیں نا. تو یہ تا کیوں آیا آپ جانتے ہیں، مگر ابھی نئے لوگ نہیں جانتے نا یہ سب. یہ سمجھنے کے لیے کسب یعنی آپ نے نارمل کمایا، درس میں آئے بلا کسی جھجک کے، ابھی نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے سب. اور اکتسب یعنی میں کھانے میں گئے، شراب کھانے میں گئے تو دیکھتے رہنا پڑتا ہے، کوئی مجھے دیکھے گا تو نہیں، تو جہاں تا لگے وہاں محنت کرنا پڑتی ہے. تو یہ اجترہو ہے. اجترہو کے معنی کیا؟ جنہوں نے بدکاری کی، وہی اکتسب کی طرح. واضح ہوا؟ تو آپ کو دو لغتیں یاد ہو گئی، کسب اکتسب، جرح اجترح. چلیے. عملوا الصالح سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون خلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. چلے کسبت بھی آ گیا. اللہ تبارک تعالیٰ نے آسمان و زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا تاکہ ہر نفس کو بدلا دے جو وہ کمائے. اب یہاں یہ تا مؤنث کی ہے، نارمل جو بھی جو کمائے گا اسے اس کا صلہ ملے گا، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے بیان کس کا؟ جانتے ہیں کہ اب عمومی مثال، یعنی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا تو وہی ہے، اور اس نے بے مقصد پیدا نہیں کیا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، نہیں بلکہ حساب و کتاب. اب آخری آیت درس کی. افرأيت من اتخذ إلهه هواه أضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. اس آیت پر ہم ختم کریں گے، وہ بھی پورا ہوا تو کیا آپ نے سوچا نہیں بلکہ ہاں یہاں سوچا. افرأيت کہ میں نے دیکھا نہیں کہ جس نے اپنے خواہش نفس کو الہ بنایا، ہوا ہے نا، وہ اضلہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا. علی علم، کیسے گمراہ کیا؟ علم کی بنیاد. مطلب ہے کہ ابھی جو یہودیوں نے انکار کیا کس بنیاد پر کیا تھا؟ جان بوجھ کر. یہاں ایک ہی بات سمجھنا ہے، ختم اللہ علی سمعہ، مہر لگا دیا اللہ نے اس کے کانوں پر، قلبہ دلوں پر، وجعل علی بصری اور آنکھوں پر ڈاٹ. فمن یہدیہ من بعد اللہ، تو پھر اللہ تعالیٰ کے بعد ہدایت کون دینے والا ہے؟ افلا تذکرون، کیا سمجھتے نہیں؟ دیکھیے اضلہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے کیسے گمراہ کیا؟ کیونکہ اس نے اپنے کانوں، اپنے دلوں اور اپنی آنکھوں سے مشاہدہ سننا کے باوجود بھی انکار کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے بھٹکنے دے دیا. یہ چیز اب جب آیت الہی، کتاب الہی، رسول اور یہ مشاہدات اس کے ہدایت نہیں دے سکے تو بتاؤ کون ہے؟ افلا تذکرون. تو یہاں پر ہمارا سبق ختم ہوتا ہے. آئندہ جو ہے سبق ہمارا شروع ہوگا ایک حدیث کی بنیاد پر. آپ جانتے ہیں بہت مشہور حدیث ہے، تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے، زمانے کو گالی دیتا ہے، تو زمانے کو گالی دیتا ہے، میں زمانہ ہوں. اب زمانہ مخلوق ہے اور اللہ کی صفت کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں سے درس شروع ہوگا. تو بہرحال آخر میں یہ دعا کرتے ہیں کہ جو لوگ اس درس میں شریک ہیں، قرآن کی تعلیمات میں، انہیں ان کی دلچسپی مزید باقی رکھے. اور رہا کہ ہمارے اس حلقے درس کا، تو ظاہر ہے کہ لوگ آتے ہیں جاتے ہیں، چونکہ لوگوں کی روزگاری کا مسئلہ ہے، تو دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ یہاں روزی پر ہیں تو ان کی روزی کو باقی رکھنے کے اسباب مہیا فرما، کیونکہ تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور کچھ نہیں. اور وہی ہمیشہ یا حیو یا قیوم اسألک بأن لک الحمد. تو تیرے اس میں سے ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن سے جڑے ہوئے ہیں، تعلیمات قرآن کے مشتاق ہیں، تو ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما، کرم کا معاملہ فرما برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ
وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله افلا تذکرون. چلیے پہلے کے جو صحابہ کرام میں بھی کچھ مسئلہ کے جو ہے نا نااتفاقی، آج بھی کئی جماعتوں میں جو ہے نا انہوں میں نااتفاقی ہے، لیکن معاملے جو ہے نا آج کے فروئی معاملے زیادہ صحابہ کرام سے تو آپ اللہ کا راضی ہیں، یہ جماعتوں سے بھی اللہ تعالیٰ راضی ہو جائیں گے تو فروئی معاملہ ہے. جی سوال سمجھ رہے ہیں نا کہ صحابہ کرام میں بھی اختلاف تھا. ہاں اس وجہ سے ہم نے کہا کہ اختلافات ہیں اور آج بھی اختلاف ہے، چونکہ جہاں انسان ہے وہاں اختلاف تو ہوگا نا. تو اس میں تطبیق لوگوں نے دی، لیکن اس وقت کے اختلافات اس طرح نہیں تھے. دیکھیے حج کے موسم میں جس وقت عثمان غنی نے نماز پڑھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو مینا میں 2 پڑھانی چاہی تھی نا، تو انہوں نے 4 پڑھائی. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ آپ نے عمل رسول کے خلاف کیا. بس اس کے بعد کوئی تکرار نہیں ہوئی. اب ہو سکتا ہے کہ وہ بھول گئے ہوں. پھر عرفات میں 2 پڑھائی. تو انسان ہے نا، اب اس واقعے کو لوگ دلیل بناتے ہیں تو مطالعہ کرنا چاہیں نا. تو بہرحال ان کے جو اختلافات تھے نا وہ جیسے مختلف، اور اس کی میں ایک جیتی جاگتی مثال آپ کو دے رہا ہوں. ہمارے یہاں شافعی اور حنفی ہیں، اور یہاں کون ہے؟ شافعی، حنفی، مالکی اور حنبلی ہے نا. چاروں مسلک میں اختلاف ہے مگر شدت نہیں. جب حرم میں داخل ہوتے ہیں، حرم کیا چھوٹی مسجد میں امام کوئی بھی ہو، کہیں امام شافعی کہیں مالکی، پہلے تو تھے نماز پڑھتے تھے نکل جاتے تھے. ان میں اختلاف نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں اختلاف ہے. ہمارے یہاں نہیں پڑھتے نماز. تو ظاہرات ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے نا. بلکہ یہ تو کیا میں نے کئی دفعہ کہا ہمارے یہاں آئیے ایک مسجد میں بے وقت 2 وتر. ہاں تو کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کریں گے؟ ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ معاف کرے. ایک بیک وقت. اچھا کسی بھی امام نے یہ منع کیا ہے کہ بیک وقت کسی مسجد میں 2 جماعتیں نہیں، جائز نہیں، اور آپ پڑھواتے ہیں؟ کیوں پڑھواتے ہیں؟ شدت اختلاف. تو مسلک کیا ہے، مطلب کیا ہے؟ دیکھیے میں آپ نے جو سوال کیا ہے نا غور سے سنیں 5 منٹ صحیح. مولانا انظر شاہ کشمیری کا نام سنتے ہوں گے، اور یہ اسیر مالٹا جب انہوں نے لیکچر دیا تھا دیوبند میں، علماء تھے ٹاپ کے، کہ میں نے 2 باتیں سیکھی. لوگ کہہ رہے ہیں یہ جیل میں کیا سیکھ کر آئے؟ یہی سیکھ کر آئے کہ قرآنی تعلیم کو عام کریں، اختلاف. تو وہ تو میں نے بتایا نہیں وہ کیا قصہ، چونکہ اپنا درس 1 گھنٹے کا رہتا ہے نا. انظر شاہ کشمیری رو رہے تھے. بولے کیوں رو رہے ہو؟ بولے کچھ کیا ہی نہیں. آپ مفتی اعظم چلتا پھرتا کتب خانہ اور شیخ الہند اتنی خدمات. بولے ہم نے کچھ نہیں کیا. یقیناً انہوں نے کیا کہا آپ جانتے ہیں؟ چونکہ آپ مدرسے میں پڑھے نہیں نا، ہم دونوں مدرسے میں پڑھے. بولے ہم نے یہی کیا کہ جہاں مسئلہ آیا بخاری ہو اور مسئلہ آیا شافعی، تو شافعی کو کم اور حنفی کو اعلیٰ. اور اسی طرح کے شافعی مدرسہ ہے جہاں مسئلہ آیا تو چست. یہ ہم نے آج تک کیا. ہم نے تعلیمات قرآن کو عام نے کیا تو رونے لگے. ان کو اللہ معاف کرے گا. لیکن جو ایک مفلس اپنے تن کی قبا بیچ رہا ہے اور ایک خدا بیچ رہا ہے، ایک خودی بیچ رہا ہے، ہر ایک کو کیا درپیش سوال اپنے شکم کا، وہ تو ان سے پوچھا جائے گا یہ تو شکم کا سوال تھا تمہارا. تو جتنے بھی یہ محنتیں ہو رہی ہیں قرآن تعلیمات قرآنی پر نہیں ہو رہی ہیں. تو بہرحال ہم تو چاہتے ہیں کہ اللہ انہیں توفیق دے کہ سمجھیں. ابھی جو اس وقت ہندوستان کا حال ہے، کم سے کم ہندوستان کے پورے عالم کا حال یہی ہے. تو معمولی آدمی کیا کرے گا؟ ہاں دیکھیے معمولی آدمیوں کو کچھ پتہ نہیں. یہاں صاحب حج کر لوگ آتے ہیں نا، وہ نارمل ہوتے ہیں، انہیں خود پتہ نہیں کہ ہم شافعی ہیں کہ حنفی ہیں. لوگ گمراہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ نماز کے لیے آئیے، آپ 2 رکعت نہ پڑھیے، 4 رکعت نماز. تو وہ عوام تو عوام ہے، اللہ ان کو معاف کرے گا. لیکن کچھ عوام ایسے ہیں کہ ان کو کتابیں مل رہی ہیں، سمجھ میں آ رہا ہے، تو انہوں نے ضد نہیں کرنا چاہے
یعنی جب بھی حق بات آئے تو اس کو قبول کریں. باقی کئی چیزیں ہیں تو دعا کریں. آپ جوڑیں. میں کہہ رہا ہوں نا آپ لوگ اپنے گھر میں درس قرآن شروع کریں. 3 آپ کی بیگم ہے, بچے ہیں, تو اس کو عام کریں. چلیے برحمتک یا ارحم الراحمین.